بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر یونس ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیپاٹالوجسٹ صبح کے ٹائم جناح میڈیکل کالج اینڈ ٹیچنگ ہسپتال میں کام کرتا ہوں، اور شام کے ٹائم ہیبر میڈیکل سینٹر ڈبگری گارڈن میں 10-12 سال سے خدمات انجام دے رہا ہوں۔ آج جو بہت ضروری ٹاپک ہے وہ ہے آنتوں کی سوزش۔ آنتوں کی سوزش جسے ہم انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز کہتے ہیں، اس میں اور اریٹیبل باؤل سنڈروم، ان دونوں میں ڈفرنس ہے۔ فرق یہ ہے کہ اریٹیبل باؤل سنڈروم میں جو آنتیں ہوتی ہے اس میں سوزش نہیں ہوتی، مسئلہ ہوتے ہیں اس میں لیکن سوزش نہیں ہوتی، جبکہ انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز جو ہے اس میں آنتوں میں سوزش ہوتی ہے۔ پھر اس کے دو ٹائپس ہیں، اس میں ایک ہے السریٹیو کولائٹس اور دوسرا ہے کرونز ڈیزیز۔ تو یہ السریٹیو کولائٹس اور کرونز ڈیزیز میں فرق یہ ہے کہ السریٹیو کولائٹس میں جو بڑی آنتیں یہ متاثر ہوتے ہیں، آنتوں میں جو سوزش ہوتی ہے وہ صرف بڑی آنت میں ہوتی ہے، جبکہ کرونز ڈیزیز جو ہے اس میں منہ سے لے کر بڑی آنت تک کسی بھی جگہ پہ بھی سوزش ہو سکتی ہے، چاہے وہ چھوٹی آنت ہو بڑی آنت ہو۔ اچھا، اس کا ہمیں پتہ کس طرح چلے گا کہ آنتوں کی سوزش ہمیں ہے یا ہو سکتی ہے؟ تو اس میں مختلف قسم کے علامات ہیں۔ کچھ مریضوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پہانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو پتلے پتلے پہانے آتے ہیں، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ کبھی 10-12 دفعہ پتلے پہانے آتے ہیں۔ پہانوں کے ساتھ ساتھ ہون بھی آتا ہے، ہون کے ساتھ پیٹ میں مروڑ بھی آتے ہیں۔ تو ایک ٹائپ اس میں یہ ہے کہ مروڑ آتے ہیں، پتلے پہانے آتے ہیں، ہون آتا ہے۔ دوسرا ایک قسم ہے جس میں صرف درد ہوتا ہے، یہ جو قسم ہے یہ زیادہ تر کرونز ڈیزیز میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مریض کو پیٹ میں درد ہوتا ہے، وہ جب بھی کچھ کھاتا ہے کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی میں کھانا کھاؤں مجھے درد آتا ہے، مجھے الٹی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور علامات بھی، اور علامات اس کے ساتھ یہ ہے کہ اکثر مریض کو منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کا وزن کم ہوتا ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو بخار ہو جاتا ہے، اس کے آنکھیں جو ہیں وہ اس میں سرخی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ اس طرح سرخی نما دبے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی چھوٹے جو جوڑیں، مطلب یہ ہاتھ وغیرہ کے یا پاؤں کے، اس میں سوزش بھی ہو سکتی ہے، اس میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آنتوں کی سوزش ہے اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ جگر کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ جگر کا مسئلہ جس کو ہم آٹو امیون ہیپاٹائٹس کہتے ہیں، ایک قسم کا یرقان ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے مریض کو لبلبے کا انفیکشن بھی ہو سکتے ہیں، جس کو آٹو امیون پینکریٹائٹس کہتے ہیں، لبلبے میں بھی اس کے ساتھ سوزش ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ مریض کو ایک بار، اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر کہیں کہ ہو سکتے ہیں آپ کو یہ بھی، وہ کہتے ہیں نہیں بس میرا تو ایک بار پیٹ خراب ہوا اور پھر ٹھیک ہو گیا۔ اکثر مریض ہمارے پاس اسی طرح آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال سے میرا پیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ بس جب بھی میں کوئی گرم چیز اس طرح کچھ کباب وغیرہ، میرا پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، اس طرح خون بھی آ جاتا ہے وہ گرم خوراک کی وجہ سے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ان کو یہ آنتوں کی سوزش ہوتی ہے، لیکن اتنا سیویئر نہیں ہوتا، وہ انیشل سٹیج پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو اگنور کرتا ہے، اور اگر بر وقت اس کی تشخیص نہ کی جائے تو وہ بعد میں بہت سے مسائل کو جنم لیتی ہے، اور پھر اس کا علاج دوائیوں کے ذریعے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کے علامات ہو پہانے کا تو اپنے مستند ڈاکٹر سے رجوع کرے تاکہ اس کا بر وقت تشخیص ہو سکے۔ اس کے لیے ہم سمپل سے اس کو ٹیسٹ لکھتے ہیں، پل بلڈ کاؤنٹ کرواتے ہیں، اور CRP ایک ٹیسٹ ہے یہ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہمیں لگے کہ یہ اسپیشلائز ٹیسٹ کی ضرورت ہے تو پھر ہم کیمرے کے ذریعے اس کی بڑی آنت کا معائنہ کرتے ہیں، اور اس معائنے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس میں آنتوں میں سوزش تو نہیں۔ اگر سوزش ہے اس میں پھر زخم وغیرہ پڑے ہوں گے، وہاں بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، تو وہاں سے کبھی کبھار ہمیں اور جہاں سوزش ہوتے ہیں وہاں سے خون کا ٹکڑا لے لیتے ہیں، بایوپسی جسے ہم کہتے ہیں، اس کو پھر بھجوا دیتے ہیں۔ تو اگر بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے، علاج اس کا بہت ممکن ہے۔ بالکل مریض ہوتے ہیں بہت سیویئر، اس کو آنتوں کی سوزش بھی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک صحت مند بندے کو آنتوں کی سوزش سے خود کو کیسے بچائیں؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ خوراک کا خیال رکھیں، ہلکی پھلکی غذا کھائیں، سادہ غذائیں کھائیں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں،
آج کل جو گوشت وغیرہ کے استعمال بہت زیادہ ہے، اس کو کم کریں۔ اس کے علاوہ سموکنگ کم کریں۔ سموکنگ جو لوگ زیادہ کرتے ہیں اس میں بھی یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ الکوہل کا استعمال نہ کریں، اور غیر ضروری جو درد کی دوائیاں ہیں اس کا استعمال کم کریں، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ تو بس کوشش کریں ان باتوں پہ عمل کریں تو آپ کو انشاءاللہ یہ آنتوں کی سوزش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔